السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دوسری سورت یعنی سورۃ البقرہ، اس کی بالکل شروع کی 5 آیات۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک تفسیر بھی ہے جو ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ قرآن اپنی رہنمائی کیسے شروع کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہ سب سے پہلے مخاطب کرتا ہے، یعنی المتقین۔ جی مجھے نا ذاتی طور پر وہ جو شروع کے حروف ہیں الف، ہاں لام، میم، علم، ان کے بارے میں بڑا تجسس رہتا ہے، اور یہ خیال کہ ہدایت سب کے لیے نہیں، مطلب کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یقیناً یہ نکات بہت اہم ہیں۔ تو آئیے پہلی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ضرور۔ پہلی آیت تو بہت ہی مختصر ہے، صرف 3 حروف، الف، لام، میم، علم۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا کوئی عام مطلب تو نہیں بنتا نا؟ جی ہاں، آپ نے صحیح کہا، حروف مقطعات۔ تو ان کا کیا معنی ہے؟ کیا حکمت ہے ان میں؟ دیکھیں، ان کا ختمی اور قطعی علم تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، یہ قرآن کے بھیدوں میں سے ہے۔ اچھا۔ لیکن علماء کرام نے، مفسرین نے اس پر بہت غور کیا ہے اور کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک جو بہت اہم نقطہ سمجھا جاتا ہے نا، وہ یہ کہ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک کھلا چیلنج ہے۔ چیلنج کیسے؟ دیکھیں، عرب اس وقت اپنی زباندانی پہ، فصاحت و بلاغت پہ بہت فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انہی حروف سے بنایا، الف، لام، میم، یا، سین، نون، وہی حروف جو وہ روزمرہ بولتے تھے، اپنی شاعری میں، اپنے خطبوں میں استعمال کرتے تھے۔ جی، تو گویا چیلنج یہ دیا جا رہا ہے کہ اچھا، اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو انہی حروف سے ذرا اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، یا چلو ایک آیت ہی بنا لو۔ زبردست۔ اور یہ چیلنج آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، آج بھی ویسے ہی قائم ہے، کوئی نہیں بنا سکا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے جو بالکل شروع میں رکھ دی گئی۔ یہ تو واقعی آغاز ہی میں ایک طرح سے حجت تمام کر دی کہ یہ کوئی عام انسانی کلام نہیں ہے۔ اچھا، اس چیلنج کے فوراً بعد قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے، اور بڑے ہی پراعتماد انداز میں۔ آیت نمبر 2 کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ یہ آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، مطلب دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی۔ بالکل، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا رائٹر شروع میں لکھتا ہے کہ جی بھول چوک ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو تو بتا دیں۔ ہاں، معذرت خواہ ہوتے ہیں۔ جی، مگر قرآن یہ وہ واحد کتاب ہے جو شروع میں ہی اعلان کر رہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک، کوئی شبہ، کوئی تضاد، کوئی غلطی، اس کا شائبہ تک نہیں ہے۔ کمال ہے۔ یہ صرف اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے جو اتنی یقین سے یہ بات کہے۔ یہ پڑھنے والے کو فوراً جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ واقعی یہ قاری کی توجہ فوراً کھینچ لیتا ہے۔ اچھا، اور آیت کا دوسرا حصہ ہے ہدن للمتقین، یعنی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جی، یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ کتاب اتنی کامل ہے، شک سے پاک ہے، تو پھر یہ سب کے لیے ہدایت کیوں نہیں؟ صرف متقین کے لیے کیوں؟ یہ متقین کون ہے پھر؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن تو آیا سب انسانوں کے لیے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جی، لیکن اس سے اصل فائدہ، وہ حقیقی رہنمائی، وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن میں کچھ خاص صفات ہوں۔ متقین، متقی کی جمع ہے، اور متقی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری؟ ہاں، لفظی معنی تو ہے بچنا، پرہیز کرنا، لیکن اصطلاح میں اس کا مطلب ہے اللہ کا احساس ذمہ داری، اس کا ڈر، اس کی وجہ سے ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ہر اس کام کو کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں، اچھا۔ تو گویا متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں حق بات کو قبول کرنے کی آمادگی ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے۔ تو یہ اندر کی کیفیت ہے۔ بالکل، ہدایت ایک روشنی کی طرح ہے، لیکن روشنی سے راستہ کون دیکھتا ہے؟ وہی جس کی آنکھیں کھلی ہوں۔ صحیح۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل میں تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے بارش کی۔ بارش تو ہر جگہ برستی ہے نا؟ جی ہاں۔ مگر فصل کہاں اگتی ہے؟ صرف زرخیز زمین پر، پتھریلی زمین پر، بنجر زمین پر نہیں اگتی۔ بالکل ٹھیک مثال ہے۔ تو تقوی وہ دل کی زرخیزی ہے جو ہدایت کے بیج کو قبول کرتی ہے
اور اسے بڑھنے دیتی ہے۔ بہت خوب، یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کی اپنی نیت، اس کی طلب، اس کی اندرونی حالت، اس کا بھی دخل ہے۔ یقیناً۔ تو یہ متقین جو ہدایت قبول کرنے کو تیار ہیں، ان کی عملی صفات کیا ہیں؟ آیت نمبر 3 ہمیں بتاتی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں 3 باتیں ہیں۔ پہلی ہے ایمان بالغیب۔ غیب کیا ہے اور اس پر ایمان لانا کیوں اتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے غیب دیکھیں، غیب ہر وہ حقیقت ہے جو ہمارے حواس یعنی دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے، سونگھنے ان کی پہنچ سے باہر ہو۔ اچھا، جنہیں ہم ڈائریکٹلی محسوس نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ سب سے بڑی مثال تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھتے تو نہیں، لیکن اس کی نشانیوں سے، کائنات کو دیکھ کر ہم اسے پہچانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں، جنت، دوزخ، تقدیر، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو متقین کی پہلی اور بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ ان اندیکھی حقیقتوں کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ان کی خبر دی ہے۔ اچھا۔ اور یہ ایمان بنیاد اس لیے ہے نا کیونکہ مذہب کی، روحانیت کی پوری عمارت اسی پر کھڑی ہے۔ اگر انسان کہے میں تو صرف وہی مانوں گا جو نظر آتا ہے، جسے لیب میں ٹیسٹ کر لوں، ہاں، جو سائنس کہتی ہے، جی، تو پھر وہی رسالت، آخرت، جزا سزا، یہ سب باتیں تو بے معنی ہو گئیں۔ صحیح۔ ایمان بالغیب ہی ہے جو ہمیں اس محدود مادی دنیا سے نکال کر ان لامحدود روحانی حقیقتوں سے جوڑتا ہے، ہماری سوچ کو، ہمارے عمل کو ایک اونچا مقصد دیتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے محدود علم سے آگے بڑھ کر ایک بڑی حقیقت کو ماننا ہے۔ اچھا، دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ قائم کرتے ہیں۔ تفسیر میں بھی تھا کہ صرف پڑھتے نہیں بلکہ وقت پر، شوق سے اور خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ اس قائم کرنے میں کیا خاص بات ہے؟ جی، اقامت صلاح، نماز قائم کرنا، یہ نماز ادا کرنے سے بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اچھا۔ اس میں نماز کو اس کی ساری شرطوں، آداب اور اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا شامل ہے۔ یعنی ظاہری طور پر وقت کی پابندی ہے، پاکی کا خیال رکھنا ہے، ارکان ٹھیک ٹھیک ادا کرنے ہیں، رکوع، سجدہ، اطمینان سے۔ لیکن اس سے بھی اہم اس کا اندرونی پہلو ہے، خشوع و خضوع، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، یہ احساس ہو کہ میں کس عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہوں، عاجزی ہو، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ صحیح۔ اور قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نماز زندگی کا حصہ بن جائے، مرکز بن جائے، انسان اس سے روحانی طاقت حاصل کرے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور سب سے اہم، اس نماز کا اثر نظر آئے باہر، کردار میں، اخلاق میں، لین دین میں۔ اچھا، یعنی نماز برائیوں سے روکے۔ بالکل، فرمایا نا قرآن نے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز قائم کرنا صرف ایک رسم نہیں، یہ بندگی کا مکمل اظہار ہے جو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ تو نماز کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ٹرانسفارمیٹیو چیز ہے، صرف ایک ریچول نہیں۔ اچھا، تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی تفسیر کا وہ نقطہ تھا کہ وہ جانتے ہیں مال اللہ کی امانت ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ جی، یہ متقین کی تیسری بڑی خوبی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آیت کے الفاظ ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اللہ کی دیوی ہر نعمت رزق ہے، علم ہے، صحت ہے، وقت ہے، کوئی صلاحیت ہے، اثر و رسوخ ہے، یہ سب رزق ہے۔ متقی ان سب نعمتوں کو اللہ کا دیا ہوا سمجھتا ہے اور انہیں اللہ کی راہ میں، اس کی مخلوق کی بھلائی میں استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری اہم بات ہے رزقناہم، ہم نے رزق دیا۔ یہ احساس کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہے، اس کی امانت ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر اس میں سے اللہ کے حکم پر خرچ کرنا بوجھ نہیں لگے گا۔
بلکہ خوشی ہوگی۔ صحیح۔ متقی سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ضرورت مند، ان کا حق ہے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس حق کو خوشی سے ادا کرتا ہے اور فرض کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو یہ معاشرے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ بالکل، اس سے ہمدردی بڑھتی ہے، خیرخواہی بڑھتی ہے، دولت گردش میں رہتی ہے۔ تو یہ 3 صفات ہوئیں۔ غیب پر ایمان، یہ دل اور دماغ کا کام ہوا۔ نماز کا قیام، یہ بدنی اور روحانی عبادت ہوئی۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مالی اور معاشرتی عمل ہوا۔ ان تینوں کا ایک ساتھ ذکر، اس میں کوئی خاص ترتیب یا حکمت ہے؟ بالکل ہے، ان میں گہرا تعلق ہے اور ایک منطقی ترتیب بھی نظر آتی ہے۔ اچھا۔ ایمان بالغیب کو سب سے پہلے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اگر اللہ وہی آخرت پر یقینی نہیں تو باقی عمل تو بے جان ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد نماز، یہ ایمان کا سب سے پہلا اور سب سے اہم عملی اظہار ہے۔ بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ جی۔ پھر انفاق، یہ اللہ پر ایمان کا اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کا ثبوت ہے۔ مالی قربانی بھی ہے، معاشرتی ذمہ داری بھی۔ صحیح۔ تو گویا یہ تینوں مل کر دین کے 3 بڑے ستون بن گئے۔ اللہ پر صحیح یقین، عقیدہ، اللہ سے صحیح تعلق، عبادت، اور اللہ کی مخلوق سے صحیح برتاؤ، معاملات۔ بہت جامع بات ہے۔ ایک متقی کی زندگی ان تینوں کا امتزاج ہوتی ہے۔ یہ تو متقی شخصیت کی ایک مکمل تصویر بن گئی۔ اچھا، اب اگلی آیت، آیت نمبر 4۔ اس میں متقین کی مزید 2 صفات ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف قرآن پر نہیں بلکہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ اسلام کی وسعت ہے، اس کی آفاقیت ہے۔ ایک سچا متقی صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ وہ ان تمام کتابوں اور تعلیمات پر بھی اجمالاً ایمان لاتا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دوسرے نبیوں اور رسولوں پر نازل کی تھی، جیسے تورات، زبور، انجیل۔ اپنی اصلی حالت میں اچھا۔ وہ تمام نبیوں کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہے۔ یہ اصل میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ، جی۔ اور اس نے ہر دور میں ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے، ایک ہی بنیادی پیغام دے کر: توحید، رسالت، آخرت۔ اسلام کسی پچھلے دین کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کی اصل تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے اور اس سلسلے کو مکمل کرتا ہے۔ یہ تو بڑی وسیع النظری ہے، تنگ نظری نہیں ہے۔ بالکل، تمام اللہ کے نمائندوں کا احترام ہے۔ اچھا، اور اسی آیت میں دوسری بات ہے آخرت پر یقین۔ یہاں صرف ایمان لاتے ہیں نہیں بلکہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر میں بھی تھا کہ یہ یقین ایسا ہے گویا وہ آخرت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ اور آخرت کے لیے یہ گہرا یقین کیوں ضروری ہے؟ جی، ایمان کا مطلب ہے مان لینا، سچ جاننا، تصدیق کرنا، جبکہ یقین اس سے آگے کی چیز ہے۔ یہ ایسا پکا، مضبوط علم اور بھروسہ ہے جس میں شک کا، وہم کا ذرہ سا بھی شائبہ نہ ہو۔ اچھا۔ بہت پختہ۔ جی۔ وہ علم جو دل میں اتر جائے اور انسان کی سوچ اس کے عمل پر چھا جائے۔ اور آخرت کے لیے خاص طور پر یقین کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے عمل کا، اس کے اچھے یا برے ہونے کا سب سے بڑا ڈرائیور، سب سے بڑا محرک یہی آخرت کا یقین ہے۔ اچھا۔ یعنی یہی چیز عمل کرواتی ہے۔ بالکل، جب انسان کو پورا یقین ہو کہ یہ دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہر بات کا، ہر کام کا حساب دینا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، تو یہ یقین اس کی زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ اسے گناہ سے، ظلم سے روکتا ہے، نیکی کی طرف، انصاف کی طرف، ذمہ داری کی طرف لاتا ہے۔ وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے۔ وہ تفسیر والی بات گویا سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم یوقنون کا یہی مطلب ہے کہ یقین اتنا مضبوط ہے کہ گویا وہ جنت، دوزخ، حساب کتاب، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
یہی یقین انہیں دنیا کی چمک دمک میں کھونے نہیں دیتا، حق کے راستے پر جمع کر رکھتا ہے۔ تو ایمان بالغیب سے شروع ہو کر آخرت پر کامل یقین تک، یہ 5 صفات ہو گئیں۔ جی، ان کو بیان کرنے کے بعد 5ویں اور آخری آیت میں ایک طرح کا نتیجہ ہے، ایک اعلان، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تو جیسے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد ایک فائنل ورڈکٹ دے رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہی ہیں وہ لوگ جو واقعی اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے نا اس پر قائم ہے، مضبوطی سے۔ اعلیٰ ہدا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پر؟ جی، اعلیٰ کا مطلب پر بھی ہے، لیکن یہاں اس میں ایک طرح کی تمکین یعنی قابو پانے کا مفہوم ہے، جیسے وہ ہدایت پر سوار ہیں، ہدایت ان پر چھائی ہوئی ہے۔ اچھا، گہرائی ہے اس میں۔ جی، اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقی کامیابی پانے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی؟ فلاح عربی میں بہت جامع لفظ ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ کامیابی، نجات، مقصد زندگی کا مل جانا سب شامل ہیں۔ اچھا۔ قرآن کے نزدیک نا اصل کامیابی صرف دنیا کی دولت یا شہرت یا طاقت نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے، اس کی دی ہوئی ہدایت پر چلے اور نتیجے میں آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات میں اللہ نے ہدایت یافتہ کون ہے اور کامیاب کون ہے اس کا معیار بالکل صاف صاف بتا دیا۔ جن میں یہ 5 خوبیاں ہوں گی وہی اللہ کے نزدیک ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی۔ یہ تو بہت ہی واضح اور فیصلہ کن بات ہے۔ اچھا، اگر ہم ان 5 آیات کا جو مجموعی پیغام ہے اسے سمیٹنا چاہیں تو کیا خاص باتیں سامنے آتی ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ شروع کی 5 آیات یہ قرآن کا ایک مکمل تعارف ہے، ایک منشور ہے۔ جی۔ پہلی آیت علم نے بتا دیا کہ یہ کلام معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری آیت نے کہا کہ یہ کتاب شک سے پاک ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ متقین۔ ٹھیک۔ تیسری اور چوتھی آیت نے ان متقین کی 5 بنیادی لازمی صفات بتا دی۔ نمبر 1، غیب پر ایمان، اللہ، فرشتے، آخرت، ان سب پر۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، اس کی روح کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ نمبر 3، اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرنا، مال، وقت، صلاحیت، سب۔ نمبر 4، صرف قرآن نہیں، پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ اور نمبر 5، آخرت پر شک نہیں، کامل یقین رکھنا۔ جی۔ اور پھر 5ویں آیت نے ان لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ سنا دیا، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ صحیح۔ تو گویا قرآن شروع میں ہی بتا دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، کتاب ہدایت، کس کے لیے ہوں، متقین، اور مجھ پر چلنے کا نتیجہ کیا ہے، فلاح۔ بالکل۔ یہ ہر پڑھنے والے کو دعوت ہے کہ بھائی اپنا جائزہ لو، کیا تم میں یہ صفات پیدا کرنے کی خواہش ہے؟ کیا تم تیار ہو اس کتاب سے رہنمائی لینے کے لیے؟ واقعی ان چند آیات میں کمال کی جامعیت ہے، اور کتنی واضح سے قرآن نے شروع میں ہی اپنا مقصد، اپنے مخاطب اور کامیابی کا راستہ بتا دیا۔ یہ صرف کوئی تھیوری نہیں لگتی بلکہ ایک پورا لائحہ عمل لگتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے ہمارے لیے آج؟ اس کا اصل مطلب تو یہی ہے کہ ہدایت اور کامیابی کا راستہ بند نہیں ہوا، کھلا ہے، واضح ہے۔ یہ صفات جو بیان ہوئیں یہ ایک آئیڈیل ہیں، ایک معیار ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان تک پہنچنے کی۔ خود احتسابی کی دعوت ہے۔ بالکل، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان معیارات پر۔ اور یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر آج کے زمانے میں۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ ان بنیادی صفات کو سمجھنے کے بعد آج کی جو یہ دنیا ہے، مادیت پرستی کا زور ہے، غیب پر یقین کمزور ہو رہا ہے، نمازیں اکثر رسم بن جاتی ہیں، مال کی محبت بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک عام انسان اپنی عملی زندگی میں تقویٰ کیسے لائے، غیب پر وہ پختہ یقین کیسے پیدا کرے، نماز کو واقعی قائم کیسے کرے،
اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں خلوص سے کیسے خرچ کرے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ان لازوال صفات کا آج کے دور میں مؤثر اور بامانی عملی اظہار کیسے ممکن ہے؟ کن شکلوں میں ہو سکتا ہے؟ یہ وہ غور طلب نقطہ ہے جو یہ آیات ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہیں۔